یہ جو ویٹو تھریٹس ہوتی ہیں یہ استعمال کر کے فیملی ممبر کو مفلوج سا کر دیتے ہیں پیشنٹ، کیونکہ ایک دم وہ ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کے کہ ہمارا جو فیملی ممبر ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، اور انہیں لگتا ہے کہ جو یہ کہے گا یہ کرے گا ضرور، حالانکہ کوئی ایسی کریڈیبلٹی مریضوں کی نہیں ہوتی کہ وہ جو کہیں گے وہ کریں گے ضرور، وہ کہتے رہتے ہیں کل سے نشہ نہیں کروں گا، پھر وہ کرتے ہیں۔ ہر اخلاقی قباحت کے پیچھے، اکثر جرائم کے پیچھے، معاشی الجھنوں کے پیچھے یہ زیادہ تر آپ کو ڈرگ ایڈکشن یا الکوہلزم نظر آئے گا۔ جب بھی اولاد میں کوئی چیز دیکھیں جو نامناسب ہے تو 20 سیکنڈ میں اس نامناسب چیز کا ذکر ایسے کریں جیسے ٹیلی ویژن پہ خبریں سناتے ہیں۔ جہاں بھی معاملہ ہو آپ اولاد سے 1 منٹ میں، یا خامد یا بیوی یا کسی سبارڈینیٹ سے، اگر آپ 1 منٹ میں یہ 3 باتیں کر دیں جو 20-20 سیکنڈ کا حصہ ہے، اگر ان کا اثر نہیں ہونا تو آپ تتے توے پر بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہونا۔ ایک نشے کے مریض سے کوپ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ٹریننگ چاہیے۔ اگر آپ کا پرسنالٹی ایتھک پہلے نکھر گیا ہے تو آپ کریکٹر ایتھک پہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کریکٹر ایتھک پہلے نکھر گیا ہے تو پھر پرسنالٹی ایتھک پہ کام کرنا ہوگا۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ دھمکیوں پر ہے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں ولنگ ویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور بین الاقوامی مایہ ناز ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر صداقت علی سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی ویل ٹرین ٹیم یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ندیم نور صاحب ہیں، سینئر کاؤنسلر ہیں، ادھر ہمارے ساتھ جو ہیں ینگ اینڈ بڈنگ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں مس آمنہ نواز، اور ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مس شمائلہ بطول، اور ادھر ہیں زکریہ۔ یہ ویٹو کی جو ٹرم ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے یونائٹڈ نیشنز میں جو 5-6 بڑی طاقتیں ہیں ان کے متعلق تو سنی تھی کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ویٹو کر سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے جو ایڈکشن میں مبتلا دوست ہیں، اور یہ کس طرح سے ویٹو تھریٹس کو اپنی ہی فیملی کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ کہ زیادہ تر جو نشے کے مریض ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے رستے نکال لیتے ہیں چومکھی لڑائی لڑ کے کہ ان کے نشہ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں نہ ہوں، اور اس کے لیے ایک طریقہ جو ہے، بہت سے طریقوں کے علاوہ ایک طریقہ ویٹو تھریٹس دینا۔ ویٹو تھریٹ ہم نے یہ ٹرم ان کے لیے رکھی ہے جو کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جیسے فیملی ممبر کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ فیملی ممبرز ان سے پیار کرتے ہیں، اور اس پیار کی وجہ سے وہ کچھ اپنے نقصان کی بات کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو بظاہر دیکھا جائے تو جو کھانا نہیں کھائے گا تکلیف تو اس کو ہوگی، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے میری ماں کو بھی تکلیف ہوگی یا بھائی کو تکلیف ہوگی، یا جو کہتا ہے میں پھر اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، جیسے زخمی کر لوں گا، یا میں پھر اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا، یا میں پھر پڑھنے نہیں جاؤں گا، یا پھر گھر چھوڑ کے ہی چلا جاؤں گا، میں اب میری دیکھنے کو ترسیں گے آپ۔ تو یہ جو تھریٹس ہوتی ہیں جس میں بندہ اپنے نقصان کی بات کرتا ہے اور دوسرے سے بات منوانا چاہتا ہے، یہ جو ویٹو تھریٹس ہوتی ہیں یہ استعمال کر کے فیملی ممبر کو مفلوج سا کر دیتے ہیں پیشنٹ، کیونکہ ایک دم وہ ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کے کہ ہمارا جو فیملی ممبر ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، اور انہیں لگتا ہے کہ جو یہ کہے گا یہ کرے گا ضرور، حالانکہ کوئی ایسی کریڈیبلٹی مریضوں کی نہیں ہوتی کہ وہ جو کہیں گے وہ کریں گے ضرور، وہ کہتے رہتے ہیں کل سے نشہ نہیں کروں گا، پھر وہ کرتے ہیں۔ لیکن گھر والوں کے ذہن میں بہت سے امیجز جاگ اٹھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، اور چونکہ نشے کے مریضوں میں یہ ہوتا بھی ہے، دیواروں کو ٹڈے مارنا، دروازے بینگ کرنا، اور اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے زخم لگانا بازو پہ، دیواروں سے باتیں تو نہیں کرتے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جو چرس یا اس قسم کے نشے ہوتے ہیں جس سے کہ پاگل پن پیدا ہوتا ہے، تو جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں در حقیقت ان کے ذہنی توازن میں تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، یعنی جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، جیسے کوئی آوازیں آنے کی بات کرتے ہیں، یا لوگ ایسے تجربات کی یا ایکسپیرینسز کی بات کرتے ہیں جو صرف جس میں سے وہ گزرتے ہیں، جیسے کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، یا ہمارے پاس یہ ہے، یا ہمارے پاس وہ ہے،
کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ساری ڈیلوژنل ہیں, یہ ذہنی بیماری کی نشانی ہے. ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں سر کچھ لوگوں کو, ہیلوسینیشنز کا مطلب خاص یہی طور ہے پہ کہ اگر کوئی ڈرگز یوز کرے, جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور دوسرا بندہ نہیں دیکھ سکتا, ایک خاص بندہ خود اس تجربے میں سے گزرتا ہے, تو یہ سارے ذہنی خلل کی نشانیاں ہیں. اور یہ جو شکوک و شبہات ہے یہ بھی پیرانویا جس کو ہم کہتے ہیں, خلل کی نشانیاں ہیں. تو یہ نشے کے مریضوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر اخلاقی قباحت کے پیچھے, اکثر جرائم کے پیچھے, معاشی الجھنوں کے پیچھے یہ زیادہ تر آپ کو ڈرگ ایڈکشن یا الکوہلزم نظر آئے گا. پاکستان میں بھی آپ دیکھیے 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں عنان سیاست رہی کہ جو لوگ کھل کے کہتے تھے کہ میں تھوڑی بہت پی لیتا ہوں, کوئی عوام کا خون تو نہیں پیتا. تو یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم بڑا آرڈینری سمجھتے ہیں, جیسے لوگ سادہ سگریٹ کی بات کرتے ہیں, تو کوئی سگریٹ سادہ نہیں ہوتا, سگریٹ پوائزنس ہوتا ہے, نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ادی تے خیر ہے. مطلب جب ہم اس طرح مارجن دینا شروع کرتے ہیں تو پھر بات ذرا دور تک نکل جاتی ہے. کوئی جو دھمکی دیتا ہے وہ ہمارا پیارا جو کہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوتا ہے, اور خود بھی ڈس فنکشنل ہو رہا ہوتا ہے, فیملی کو بھی ڈس فنکشنل کر رہا ہوتا ہے, تو اگر وہ بھوک ہڑتال کر رہا ہے تو کرنے دیں. کیا حرج ہے, کتنے دن بھوک ہڑتال کرے گا؟ وڈ دیٹ بی اے گڈ آئیڈیا؟ نہیں, دیکھیے ہم جو انسانوں کے ساتھ رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں تو ان کی ہر چیز ہمیں متاثر کرتی ہے. حتیٰ کہ جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے ہیں, سچ آپ چوک میں سگنل پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور کوئی سخت گرمی میں کوئی بچہ ننگے پاؤں سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ دیتے ہیں, اور حالانکہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, پر آپ کی ایموشنل سٹرنگز وہ پول کر رہے ہیں. لیکن گھروں میں سب سے جو کامن ویٹو تھریٹ ہے, جسے آج ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں پہلی دفعہ, وہ ویٹو تھریٹ ہے کہ میں پڑھوں گا نہیں. یعنی لفظوں میں یا لفظوں کے بغیر یا اشارے کنائے سے گھروں میں جتنے بھی ٹین ایجر ہیں خاص طور پر, وہ اپنے والدین کو اشارے کنائے میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری باتیں نہ مانی تو پھر ہم پڑھیں گے نہیں. اور پچھلے کوئی 300-400 سال میں آہستہ آہستہ یہ جو اسکول, کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے, اس کا شوق اور کریز جو ہے اس قدر بڑھ گیا ہے کہ والدین کے لیے یہ جان کنی کا مسئلہ بن گیا ہے. یعنی ان کی جان جو ہے سولی پر لٹک جاتی ہے جب کوئی ان کا بچہ بچی جو ہے پڑھائی کے بارے میں اشارے کنائے میں یہ کہتا ہے, تو وہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے کیونکہ والدین کی تمنا بے پناہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھے. حالانکہ پڑھنا یا نہ پڑھنا اولاد کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. اسی طرح نشے کے معاملے میں نشہ آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. تو آپ کو اپنے رشتے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو رشتہ آپ کو مشکلات دے رہا ہے, اس رشتے کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ اپنے مسئلے پہ فوکس کریں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ماں بیٹے کا یا باپ بیٹے کا نظر نہیں آ رہا. آپ کو اپنے رشتے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا بیٹا ہے اور جس کے آپ والد ہیں, کیا آپ کے اور اس کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ موجود ہے کہ نہیں, یا وہ رشتہ کمزور پڑ گیا ہے یا وہ رشتہ بیمار ہو گیا ہے. تو ہمیں ایکچولی مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے نشہ ہے تو یہ ہزاروں سال سے انسان دیکھ رہا ہے, اور پہلے زمانوں سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی نشہ دنیا کے ہر خطے میں کیا جاتا تھا. اور یہ پرانی آفت ہو گئی ہے جس پہ والدین اس قدر ایک دم سے چوٹ نہیں محسوس کرتے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نیشنل سین پہ نظر آتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں, جیسے پائلٹس نشہ کرتے ہیں, جیسے کہ بہت سے اور ڈاکٹرز, انجینئرز
بیوروکریٹس, کھلاڑی, یہ سب نشہ کرتے سر ہیں, بٹ سو فار ایز وہ پرفارم ٹھیک کرتے ہیں جب تک تو اس پہ کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں ہوتی, لیکن جب ان کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو پھر ہم نشے کے معاملے کو سیریس لینا شروع کرتے ہیں. تو نشہ ایک پرانا فینومینا ہے, تعلیم ایک نیا فینومینا ہے, یہ ہمارا نیا شوق ہے. بڑی بڑی باتوں کے حوالے سے جب بچہ ایک دفعہ 16 سال کا بچہ کہہ دیتا ہے یا 18 سال کا بچہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر پڑھائی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو وہ میں مشکل ہی ہے کہ کر پاؤں, میرا دل نہیں لگتا اس چیز میں, اگر گاڑی نہ ہوئی میرے پاس تو پھر پڑھائی میں نے کیا کرنی ہے, جب مجھے ایک موٹر سائیکل نہیں آپ لے کے دے سکتے, یا جب میری آپ یہ بات نہیں مان سکتے, یا میری وہ بات نہیں مان سکتے, یا میں اگر پڑھانا ہی چاہتے ہیں تو پھر میں تو وہ یو کے میں جا کے پڑھ سکتا ہوں, میرے سارے دوست یو کے میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو ایک چیز ہے جو ایک دم والدین پریشان ہو جاتے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ پڑھائی کا معاملہ ہے. جو نشے کے معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر مجھے زیادہ آپ روک ٹوک کریں گے, چرس کا کیا ہے, سارے میرے دوست پیتے ہیں, وہ میرے سارے دوست جو ہیں ڈسٹنکشنیں لے رہے ہیں چرس پی کے اور فلانے ڈرگز لے کے اور فلانا کر کے, اگر آپ چاہتے ہیں میں پیچھے رہ جاؤں تو بھی ٹھیک ہے. مطلب میں حیرت انگیز طور پر, ابھی میں کل ہی ایک پیشنٹ سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا اچھا جی آپ کی زندگی میں کیا معاملہ چل رہا تھا, کہتے نہیں کچھ بھی معاملہ نہیں تھا. میں نے کہا تو والدین نے آپ کو علاج کے لیے بھیجا ہے نا, تو کہتے نہیں وہ کہتے ہیں میں ڈرگز کرتا ہوں, ڈرگز تو میں چھوڑ چکا ہوں, ابھی دیکھیں میں عمرہ کر کے آیا ہوں. تو میں نے کہا نہیں کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ یہ یہاں تک علاج تک نوبت پہنچی اور آپ یہاں پہ آئے. تو میں نے ساتھ ہی اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ ان کا یورین سیمپل لے لیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1.5-2 مہینے سے ڈرگز نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ سیمپل کیا لینے کی ضرورت ہے, یورین ٹیسٹ تو ان کا ہو چکے اور یہ رزلٹ ہے. اور اس میں 4 ڈرگز تھیں, کوکین استعمال کر رہے تھے جو یورین سیمپل میں تھی, ماریجوانا تھی یورین سیمپل میں, بینزوڈائزپین یورین سیمپل میں تھی, اور ایک کوئی اور ڈرگ, ہاں ایمفیٹامائن تھی یورین اس کے سیمپل میں. تو کہتا ہے نہیں کوکین کا تو آپ کی رپورٹ ہی غلط ہے, یہ تو میں نے کیے کوئی نہیں. تو میں نے کہا باقی 3, کہتا ہے وہ تو میرے گھر والے خود کہتے ہیں کہ بے شک کر لو. میں نے کہا نہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بے شک کر لو, یہ آپ ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے تو منواتے ہیں کہ یہ مجھے کرنے دو. کہتے نہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں, اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی جس چیز کو گردن پہ انگوٹھا رکھ کے بچے منواتے ہیں ویٹو تھریٹس کر کے, اچھا اگر آپ مجھے زیادہ روکیں گے تو پھر میں راتوں کو گھر ہی نہیں آؤں گا, پھر میں باہر ہی رہا کروں گا. تو مطلب ایک دم جو مطلب موت دکھا کے تو بخار پہ راضی کرتے ہیں اپنے والدین. تو یہ ویٹو تھریٹ سے نپٹنا والدین کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم اس موضوع کے اوپر سیر اصل بحث کر رہے ہیں کہ ویٹو تھریٹ سے کیسے نپٹیں. جب وہ کہتا ہے میں پھر کھانا نہیں کھاؤں گا, اچھا ماں کو ایک دم پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے کہ ایک دن بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا. بھئی آپ اس چیز سے کوپ کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا کھانا تو موجود ہے, اگر آپ کھانا ابھی نہیں کھاؤ گے تو ٹھہر کے کھا لینا, اگر آپ کو جب بھوک لگے تب کھا لینا, یا اگر آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ کے اور ہمارے درمیان یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, مسئلہ تو بات چیت سے حل ہوگا. اور یہ کھانا بیچ میں سے کہاں سے آ گیا, اگر آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہمیں بھی کھانا کھانا اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ آپ کو بھوکا دیکھ کے ہم اپنا پیٹ کیسے بھریں گے. آپ محبت سے بات کرتے ہیں تو دوسرا بندہ سمجھ جاتا ہے, یا وہ کہتا ہے کہ جی اچھا پھر ٹھیک ہے میں پڑھوں گا نہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ پڑھو گے نہیں تو آپ کا نقصان ہے, اگرچہ یہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا اور ہمیں بھی اس سے کوفت ہوگی کہ آپ تعلیم سے محروم رہو گے, اور ہمیں اس سے پرائیڈ بھی نہیں ملے گا, سیٹسفیکشن بھی نہیں ملے گا, اور آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت پسماندہ زندگی گزارو گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تمہارا جو اصل مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ پیرنٹس یا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مت کھاؤ, یا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, کل کے جاتے آج جاؤ, یا وہ بات جو زیادہ تر تو بات مان لیتے. لیکن ایک یہ ایسے بھی پیرنٹس کا ایگزامپلس ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح, اگر آپ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو جائیں, اور پھر بچے چلے بھی جاتے ہیں سم ٹائم گھر چھوڑ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ غصے کا جواب غصہ نہیں ہوتا, دھکے کا جواب بھی دھکا نہیں ہوتا, اور ہم پارٹنگ ککس نہیں دیتے. جب لوگ اپنی بیڈ انٹینشنز کا اظہار کریں تو آپ کبھی اسے انڈورس نہیں کرتے, کبھی اسے سیکنڈ نہیں کرتے. اگر کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تھپڑ ماروں گا تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اچھا مار کے دکھاؤ,
بھئی یہ کون سا ایسا کوئی ایکروبیٹ ہے جو کوئی نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کہو گے مار کے دکھاؤ تو وہ مار کے دکھا دے گا. تو آپ کبھی غلط چیزوں کو انڈورس نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ تھپڑ مارنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. جب میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہوں، آپ جب تک بولیں گے میں ہمتاً گوش رہوں گا، میں آپ کی بات توجہ سے سنوں گا، لہٰذا مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر کچھ لکھ کے تفصیل سے مجھے بتانا چاہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کا میں نقطہ نظر سننا چاہتا ہوں، میں اچھی طرح آپ کی بات سن کے پھر میں کوئی جواب دینا چاہتا ہوں. تو پارٹنگ ککس نہیں دیتے، کیونکہ فیملی ممبر بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں جب کوئی اپنا پیارا لاڈلا جو ڈرگز استعمال کرنے لگتا ہے. یاد رکھیں کہ جو بھی ڈرگز استعمال کرتے ہیں ہوتے بڑے لاڈلے ہیں، اور یہ لاڈلا ہونا جو ہے یہ کوئی بہت ٹھیک چیز نہیں ہے. میرٹ کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن سم ہاؤ جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں وہ سب کو بہلا لیتے ہیں، وہ سب کا دل جیت لیتے ہیں. انہیں سیٹ کرنا بہت آتا ہے. وہ ہر ایک کو قرب و جوار میں، دور اور نزدیک میں، ہر ایک کو سیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک چام ہوتا ہے، ایک میجک ہوتا ہے ان کے اندر. اور میں آپ کہتا ہوں کہ یہ سب جو نشے کے مریض ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ میجیشینز ہوتے ہیں، یہ میزمرائز کر دیتے ہیں ان کے اندر. کیونکہ کام کاج کوئی خاص نہیں کرنا ہوتا، فرائض منصبی پورے نہیں کرنے ہوتے، اور ایسے کیمیکل سے مصنوعی طور پر اپنے دماغ کو پلیئر میں رکھنا ہوتا ہے. اور اس عظیم مقصد کے لیے وہ پھر فوکس کرتے رہتے ہیں کہ کون بندہ ہے اور اس کی کیا کمزوری ہے، اور کیسے اس کو اس کا دل جیتنا ہے، اور کیسے ایسی بڑی بڑی باتیں کرنی ہے جس سے کہ دوسرے کا دل جو ہے وقتی طور پر ذرا پگھل جائے اور ذرا خوش ہو جائے. اور میں دیکھتا ہوں کہ تمام اہل خانہ آخر کار مریض کی مرضی پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور مریض وہ ہے جس کی مرضی خود اس پہ نہیں چل رہی. ایک نشے کے مریض سے کوپ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ٹریننگ چاہیے. ہم لوگوں کو اس لیے یہ مشکل نہیں لگتا کہ ہم سال ہا سال تک اسی ایکسرسائز میں رہتے ہیں. ڈیلی پیشنٹس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں، تجربے سے سیکھ رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ سے سیکھ رہے ہیں. تو ایک نشے کے مریض سے جو مذاکرات ہیں وہ کرنا ہمیں آ جاتا ہے، تجربے سے بھی آ جاتا ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ نشے کے مریض سے مذاکرات کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا پہلو یہ ہے کہ آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے. آپ جب بھی اس سے بات کریں گے، کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں گے، تو آپ اسے اسٹریٹ نو نہیں کہتے، آپ اس کو ایک آلٹرنیٹ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں یوں کر لو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے دوران، اور دوسرے تیسرے یا چوتھے دن وہ آتے ہیں، بہت پیاری سی بات کرتے ہیں، بڑا ماحول بناتے ہیں، اور پھر وہ سگریٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور وہ ایسا ماحول ہوتا ہے اس میں نہ کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سگریٹ کی بجائے آئس کریم منگا دوں، یا چپس کا ایک پیکٹ منگا دوں، یا کچھ کر دوں. تو آپ کچھ دے کے بھیجتے ہیں، آپ جھٹکا کر کے نہیں بھیج سکتے کسی نشے کے مریض کو، چاہے گھر میں ہوں یا چاہے آپ علاج کی سیٹنگ میں ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ گھر والوں کو جب سکھا دیتے ہیں تو وہ مذاکرات کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور جو بچہ پراڈو مانگ رہا ہوتا ہے وہ ایک جوگر پہ راضی ہو جاتا ہے. یعنی یہ روزمرہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے. آپ اسے محبت، عزت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں جو کہ جائز اور مناسب ہوتا ہے. جس بندے کی طبیعت میں بھی نشے کی بیماری ہوتی ہے، چاہے وہ سبسٹنس ابیوز ہو، چاہے وہ ورکوہلزم ہو، یا کسی نہ کسی تھاٹ کی ایڈکشن ہو جسے OCD کہتے ہیں، آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لٹا سکتے. آپ اس سے مذاکرات جاری رکھتے ہیں، غصہ کیے بغیر مذاکرات جاری رکھتے ہیں. اور میں نے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہے کہ ملنے کے لیے کہتے ہیں کہ آنا ہے، جب وہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں ہوتے ہیں سامنے بیٹھتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ بات چیت ہوتی ہے، آپ انہیں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف، وہ دوسری سے تیسری آفر، چوتھی آفر، پانچویں، ایک آخر کار وہ آپ کی بات مان کے تھینک یو کر کے اٹھ جاتے ہیں. یعنی آپ انہیں سگریٹ بھی نہیں دیتے، آپ ان کی کوئی غلط بات بھی نہیں مانتے، لیکن آپ عزت سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کے محبت سے بات کرتے ہیں اور مذاکرات کو جاری رکھتے ہیں. آپ مذاکرات کو کبھی ختم نہیں کرتے. یاد رکھیے، اگر آپ اپنے نشے کے مریض سے مذاکرات کو جاری رکھیں گے اور تل ملا نہیں اٹھیں گے اور سنب نہیں کریں گے، تو پھر آخر کار
جلد یا بدیر وہ آپ کی بات مان کے اٹھے گا اور تھینک یو بھی بولے گا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، جب آپ یونیورسٹی اس نیت سے جاتے ہی نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایلومینیٹ کرنا ہے. آپ جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے اس سٹیٹس کو انجوائے کرنا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ ایک بڑے انسان بن رہے ہیں اپنی طرف سے سو ٹو سے. اور جب آپ فرمائش کرتے ہیں آدھے منہ سے واپس پاکستان میں اپنے والدین سے کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ مجھے چاہیے، آپ اندازہ کریں کہ پنڈت جواہر لال نہرو ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور بڑی شان و شوکت سے پڑھتے تھے. ان کے والد بڑے امیر آدمی تھے. اور ایک دفعہ وہ جو گاڑی گئی، مرسیڈیز ان کو لینے جاتی تھی، تو وہ گاڑی گئی تو ڈرائیور چونکہ نیا تھا تو وہ غلط گیٹ پہ ویٹ کرتا رہا، اور پنڈت جواہر لال کو نہرو کو بہت کوفت ہوئی کہ وہ گاڑی اس کو نہیں ملی اور اسے کسی اور طریقے سے گھر پہنچنا پڑا، اور اپنے والد سے وہ ناراض ہوئے کہ مجھے گاڑی کیوں نہیں ملی. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھاتے کہ ایک دن ہو جاتا ہے کبھی گاڑی نہیں بھی ملتی تو کوئی کوفت کی بات نہیں، آپ کسی دوسرے طریقے سے آ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری یونیورسٹی کے 8 گیٹ ہیں، اب کل سے یونیورسٹی کے ہر گیٹ پہ گاڑی آپ کا انتظار کرے گی، آپ جس گیٹ سے چاہے باہر آؤ آپ کے سامنے گاڑی انتظار کرے گی. لیکن جب وہ وہاں سے پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے سادگی کو اپنایا، کیونکہ ان کے اوپر ایک ملک کے وزیر اعظم ہونے کا بوجھ تھا اور اس بوجھ تلے دب گئے. جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور جو ذمہ دار لوگ نہیں ہوتے وہ بوجھ کے نیچے سے نکل کے تو باہر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یونیورسٹیز کے اندر آپ جب دل سے جائیں گے، جب آپ لائبریری میں جا کے بیٹھیں گے، جب آپ کیفیٹیریا کی طرف رخ نہیں کریں گے، یا آپ یونیورسٹی کو رومانٹک ایڈونچر کی جگہ نہیں سمجھیں گے. تقریباً جو ٹائم ہمارا تعلیم کی طرف توجہ دینے کا ہوتا ہے وہی وقت ہمارا رومانٹک ایڈونچرز کی طرف توجہ دینے کا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو کو انسیڈنس ہے کہ جس عمر میں ہم نے اپنے آپ کو تعلیم سے سنوارنا ہوتا ہے تو اسی عمر میں ہم اپنے آپ کو رومانس سے بگاڑتے ہیں، اور جب رومانس بگڑتے ہیں تو ٹریڈیشنلی پھر ہم مجنوں بن جاتے ہیں. پھر ہمیں سگریٹ تو چاہیے غم غلط کرنے کے لیے، پھر چرس چاہیے اس غم کو بلانے کے لیے، پھر ہمیں شراب کا بھی چسکا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا بریک اپ جو ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو یونیورسٹی کوئی بہت سنوار کی جگہ نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ جو یونیورسٹی جاتے ہیں وہ وہاں سے بہت سنور کے نہیں آتے. اگر سنور کے آتے تو کامیابی کی شرح یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی کامیابی کی شرح 4% نہ ہوتی. یعنی جو لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو زندگی کی دوڑ میں ان میں سے کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ 4% ہے. اور جو لوگ اسکول میں پہلا قدم رکھتے ہیں ان کا ایجوکیشن کو مکمل کرنا، یعنی کم از کم 16 سال کی ایجوکیشن کو مکمل کرنا اور اپنے اصلی ارادے یعنی والدین کے ارادے کے مطابق ڈاکٹر، انجینئر یا کسی شعبے میں آخری تعلیم حاصل کرنے کا جو امکان ہے وہ بھی 4% ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس دنیا کو کوئی پڑھے لکھے لوگوں نے بہت سر پہ نہیں اٹھایا ہوا. اصل چیز کردار ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کیا آپ کریکٹر ایتھک پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ جو دنیاوی تعلیم ہے جو یونیورسٹی میں ملتی ہے یہ پرسنالٹی ایتھک کو سنوارتی ہے. یہ آپ کو کپڑے پہننے سکھاتی ہے، یہ آپ کو بات چیت کرنا سکھاتی ہے، یہ میل ملاپ کرنا سکھاتی ہے، یہ سمجھداری نہیں سکھاتی. تو جو کریکٹر ایتھک ہے وہ پھر ایک انسان کے اندر طلب ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ پرسنالٹی ایتھک پہ کام کرتا ہے اور کریکٹر ایتھک پہ کام نہیں کرتا تو وہ بے چین رہتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ یہ میری تکلیف کہاں سے ابھرتی ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ باہر سے نہیں، یہ میرے اندر سے ابھرتی ہے، یہ میری ہڈیوں میں کوئی فرق ہے. تو اپنی ہڈیوں پہ کام شروع کرتا ہے جس کو ہم کریکٹر ایتھک کہتے ہیں. پر آپ اندر سے شروع کریں آپ یا باہر سے شروع کریں، بہرحال آپ نے بیچ میں ہی آ کے ملنا ہوتا ہے. اگر آپ کا
पर्सनैलिटी एथिक पहले निखर गया है तो आप करेक्टर एथिक पे काम कर सकते हैं, और अगर आपका करेक्टर एथिक पहले निखर गया है तो फिर पर्सनैलिटी एथिक पे काम करना होगा। अमलन देखने में ये आया है कि जो लोग पर्सनैलिटी एथिक पे काम करते हैं फिर वो करेक्टर एथिक को गैर ज़रूरी समझते हैं, और जो लोग करेक्टर एथिक पे काम करते हैं वो पर्सनैलिटी एथिक पे यानी दुनियावी आसाइशों और मालो दौलत को बेकार कहने लगते हैं। तो एक दरमियान में जहाँ आपका मिलाप होता है करेक्टर एथिक का और पर्सनैलिटी एथिक का, तो उससे आपकी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ गामज़न होती है। यानी कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो लेट मेन थिंग बी द मेन थिंग। अगर हम जो है वहाँ पे गए हैं फॉर एजुकेशन तो उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, ड्रग्स की तरफ नहीं होनी चाहिए। और फिर हम किसी दरसगाह में दाखिल हो रहे हैं और हम वहाँ पे दाखिल होते हुए कह रहे हैं कि बड़े अरमानों से रखा है कदम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, वालिदैन को बहुत जल्द अर्ली ऑन ये सीख लेना चाहिए कि कैसे बच्चों के हाथों इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना। इसका रास्ता है कि बच्चों की इज़्ज़त करें, बच्चों से प्यार करें। जब आप प्यार ज़्यादा करेंगे और जब आप इज़्ज़त ज़्यादा करेंगे तो आप बच्चों से बदसलूकी नहीं कर सकते। और ये भी बदसलूकी है जब हम बच्चों की गलत फरमाइशें पूरी करते हैं, जब हम बच्चों को बिगाड़ने लगते हैं। जब बच्चे हमारे कहते हैं कि सब लोग रात को घर लेट आते हैं तो आप मुझे जल्दी आने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं, तो आप बच्चों को कहते हैं कि सब लोगों की ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है और सब लोगों को हम जानते भी नहीं है। आप हमारे बेटे हो, आप अपनी लॉजिक बयान करो कि रात को देर से कौन सा ऐसा काम है नेकी का जो बाहर होता है, जो आप करना चाहते हो और जो दिन को नहीं हो सकता। और जो वल्नरेबल टाइम है तमाम एडिक्शंस का, इवन ओवर ईटिंग जो कि एक सब्सटेंस एडिक्शन है, इसका भी जो डेंजर जोन है वो शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक रहता है, थोड़े से फ़र्क के साथ। बाकी भी जितने पुट्ठे काम हैं ये सब शाम को ज़्यादा होते हैं। सुबह के टाइम पे तो अमेरिका में और यूके में जुआ खाना भी खाली पड़े होते हैं, कोई जुआ खेलने भी नहीं आता सुबह नाश्ता करने के बाद। जितने एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं ये इवनिंग की तरफ टिल्ट करते हैं, लिहाजा हमें इवनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे इवनिंग टाइम को रखने की ज़रूरत है वालिदैन को कि ये कौन से टाइम वल्नरेबल हैं हमारी औलाद के लिए। और बच्चे जब वाकई बच्चे होते हैं तो उस वक्त हम उनसे बातें नहीं मनवाते, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हमारी बातें नहीं मानते, फिर वो हमारी मानते नहीं। और हम जो ये जो वीटो थ्रेट्स हैं कि बच्चा हमें इशारा दे रहा है कि अच्छा फिर कर लें ऐसा, फिर ये ना मुझे कहिएगा डिस्टिंक्शन नहीं आई, तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन को उसी वक्त दिल उसका 1-2 बीट्स जो है वो स्किप करके तो वालिदैन कहते होल्ड इट, तुम यही कह रहे हो ना कि तुम्हें ये चाहिए या तुम्हें वो चाहिए। तो प्रॉब्लम एक और भी है कि वालिदैन पुराने एडिशंस होते हैं, बच्चे नए एडिशंस होते हैं। तो जो नए एडिशंस हैं वो पुराने एडिशंस के लिए चैलेंजेस पैदा करते हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, अगर सर ये ज़माने के साथ चलते रहें। ये एक बहुत लाजमी अमर है कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा टेकी ना हों, आप टेकी हों, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा चतर चलाक ना हो, आप हों चतर चलाक। उनको रोकें या अपने ऊपर अपना शार्पनिंग दी 100 पे काम करें। ये जो जल्दी हम कहना शुरू करते हैं साडा की ये होन साडा अल्लाह ही अल्लाह, मतलब ये जो चीज़ है ना अपने आप को दरगुजर कर देना, अंडरमाइन कर देना और सारा कुछ सब कुछ तोड़ा ही है ना। नहीं भाई, जब तक आप दुनिया में हैं वालिदैन के तौर पर, जब तक सांस है तब तक आस है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं और आपको अपने आप को अंडर वैल्यू ना करें और ये ना कहें कि सब कुछ तो अड्डा ही है। नहीं, सब कुछ हमारा है, लेकिन चूँकि आप हमारे बच्चे हैं तो ये आपका भी है। ये इस तरीके से बात करते हैं और ये जो ज़बानी सब आपके लिए करते हैं, सब ये है सब वो है, नहीं, सब कुछ हम अपने लिए करते हैं पर उसके बेनिफिट्स हमारी औलाद तक भी पहुंचते हैं क्योंकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। और फिर मैं आपको बताऊं कि खाली औलाद तक भी आपके बेनिफिट्स नहीं पहुंचने चाहिए, आपके जो बेनिफिट्स हैं हर उस बंदे तक पहुंचने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट लाता है। आपको उसकी बात माननी चाहिए जो आपकी बात मानता है। अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो आपको पोलाइटली बता देना चाहिए कि आप भी उनकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे अगर वीटो थ्रेट्स करते हैं तो आप उन्हें बता दें कि इससे आपका कोई मसला हल होने वाला नहीं है
اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہمیں افسوس ہوگا, ہمیں دکھ ہوگا. اگر آپ گھر سے چلے جائیں گے تو ہم آپ کو یاد کریں گے, آپ کی خیریت کی دعا مانگیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ وہ آپ کو واپس بھیجے. اور اگر آپ ہم سے دور رہو گے تو ہم آپ کی راہ تکیں گے. جب وہ جا رہے ہوں تو انہیں پارٹنگ کک نہیں دیتے. اگر وہ کہتا ہے میں پڑھوں گا نہیں تو آپ کہتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کا نقصان ہوگا, ہمیں افسوس ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ آپ پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوگی. بہرحال یہ آپ کی زندگی ہے, آپ فیصلہ کرنے والے ہو. ہم زبردستی آپ کی جگہ نہیں پڑھ سکتے, ہم زبردستی آپ کی جگہ ریکوری میں نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچے اور ہم الگ الگ انسان ہوتے ہیں. اگرچہ وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں اور ہم ان کے والدین ہوتے ہیں, پر ہم دو الگ انسان ہوتے ہیں. اور جب ناف کٹ جاتی ہے تو ماں اور بچہ بھی الگ ہوتے ہیں. اگرچہ یہ بات ماں کے لیے تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پوزیس نہیں کر سکتے. ہم اپنے بچوں کی جگہ سانس نہیں لے سکتے, ہم اپنے بچوں کی جگہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, ہم اپنے بچوں کی جگہ نشہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے بچوں کی جگہ زندگی نہیں گزار سکتے. بچے بچے ہوتے ہیں, ہم ہوتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے سے پیارے رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں. اس لیے لال پیلے ہونے کی ضرورت نہیں, گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ریالٹیز کو کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر وہ کسی قباحت میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں مدد آفر کرنی چاہیے. مدد آفر کرنے کے لیے لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں. مدد ایسے آفر کرنی چاہیے جیسے آپ باہر کسی کو مدد آفر کرتے ہیں. کوئی سڑک پار نہیں کر سک رہا تو آپ اسے پار کراتے ہیں, کوئی رستہ نہیں جانتا تو آپ اسے رستہ بتاتے ہیں, لیکن آپ اس کو زبردستی دھکا نہیں دیتے سڑک پار کرنے کے لیے. جب وہ ریڈی ہوتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تو جو آپ کے ٹیچنگ مومنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے لرننگ مومنٹس کیا ہیں. اور جب بھی آپ بات کریں گے تو ہنگامہ نہیں کریں گے. بات کرنے میں اور ہنگامہ کرنے میں فرق ہوتا ہے. پہلے والدین بھی بڑا ہنگامہ کرتے ہیں, کبھی والدین بیمار ہو کے دکھاتے ہیں, کبھی والدین جو ہے کمزور پڑھ کے دکھاتے ہیں, کبھی والدین کبھی کسی طرح بچوں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. انفلوئنس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ طاقت کے ساتھ گریسفلی اپنے بچوں سے بات کریں, اور آپ بچوں سے ایسے بات کریں کہ بچے الگ انسان ہیں اور آپ الگ انسان ہیں. بس فرق یہ ہے کہ آپ کا آپس میں رشتہ ہے, یہ آپ جڑواں نہیں ہیں, آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ بچوں سے بات کریں گے تو اثر اس صورت میں ہوگا جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے فائدے کی بات کی جا رہی ہے. واٹ از ان اٹ فار می, میرے لیے کیا ہے اس میں. جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اس کے لیے اس میں کیا ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں می میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو پھر لوگوں کو اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی. دیکھیے جو آئی کیو ہے, جسے انٹیلیجنٹ کوشنٹ کہتے ہیں, یہ انسان کی خوبی نہیں ہے, یہ اس کو ودیت میں ملتا ہے. یعنی کوئی بندہ اپنا آئی کیو بڑھا نہیں سکتا, کوئی بندہ اپنا آئی کیو کم نہیں کر سکتا. یہ آئی کیو جو قدرت ہمیں دیتی ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ ذہانت جو ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم بار بار مصیبت میں پڑتے ہیں, اس بنا پہ کہ ہم نکل آئیں گے, اس کانفیڈنس کے ساتھ ہم مصیبت میں جا گرتے ہیں کہ ہم نکل آئیں گے. اور ہم بہت دفعہ مصیبت میں گرتے ہیں, پھر ہم نکل آتے ہیں, اور اس سے جتنا تجربہ ہوتا ہے اس سے اعتماد بڑھتا رہتا ہے, اور ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں, بار بار کود پڑتے ہیں آتش نمرود میں عشق کی طرح. اور وہ جو عقل ہے وہ محو تماشائے بام رہتی ہے. تو اصل بات جو انسان کی ہے وہ عقل ہے, یعنی اپنے ذہانت کو عقل میں بدلنا ہم سب انسانوں کی ذمہ داری ہے. اور ہم دنیا داری سے, دنیا میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور تعلیم کی مدد سے اور علم کی مدد سے اور تجربات کی مدد سے اور دوسرے لوگوں کے تجربات کی مدد سے اور دوسرے لوگوں کی باتوں اور غلطیوں اور خوبیوں کی مدد سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اور جب ہم اپنی ذہانت کو تڑکا لگا کے تو عقل میں بدلتے ہیں تو کارآمد چیز عقل ہے. جو ذہانت ہے یہ کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. بڑے لوگ مجھے بتاتے ہیں, کسی بچے سے انٹروڈیوس کراتے ہیں جو ٹوئنکل ٹوئنکل سناتا ہے, اور پھر والدین کہتے ہیں کہ یہ بہت ذہین ہے, تو میں کہتا ہوں اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز. آپ نے اس کی اب حفاظت جو ہے ڈبل کرنی ہے, کیونکہ ذہانت اسے پٹری سے اتارے گی.
اور آپ نے اس کو پٹری پر رکھنا ہے اور مینجمنٹ اس بچے کی ذرا اچھی کرنی ہے. اور جتنا بھی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، میں نے آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا نشے کا کہ جو ذہین نہ ہو، جب مجھے بھی چکر دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اب مجھے تجربہ ہو گیا تھوڑا تھوڑا، میں بھی شروع میں بہت بولا بالا تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ روزانہ مجھے میرے مریض کچھ نہ کچھ ٹیچ کرتے ہیں، کچھ اطر چلاکیاں مجھے سکھاتے ہیں، اور مجھے زندگی گزارنے میں، عام زندگی گزارنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ذہانت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک سوڈو کانفیڈنس دیتی، اور ذہانت کے ساتھ جو چیز جوڑ بن کے چلتی ہے اور زندگی اچھی گزرتی ہے وہ ای کیو ہے. یعنی آپ کے جذبات جو ہیں وہ کیسے ہیں، وہ آپ کے کتنا قابو میں ہیں. کہیں آپ اچھل تو نہیں پڑتے، کہیں آپ غصے تو نہیں کرتے، کہیں آپ بے چینیوں کی طرف تو نہیں جاتے، کہیں آپ بہت زیادہ خوش تو نہیں ہو جاتے. جس طرح غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسی طرح بے پناہ خوشی کا ایلیمنٹ بھی طبیعت میں ہونا کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں لوگ ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کہاں کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، مجھے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، بغیر وجہ کہ میرا کچھ کر لیں. جیسے کہ ڈپریشن کے لیے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈپریس رہتا ہوں، وجہ کوئی نہیں ہے، ساری زندگی ٹھیک ٹھاک ہے، مالی معاملات ٹھیک ہیں، اولاد کے معاملات ٹھیک ہیں، پر مجھے بڑی ڈپریشن ہوتی ہے. تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل النس ہو سکتی ہے، یہ کوئی نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز کا امبیلنس ہو سکتا ہے. سو آئی کیو یہ ایک فطرت کا دیا ہوا، قدرت کا دیا ہوا تحفہ ہے. اس کو ہم پھر کنورٹ کرتے ہیں کہ اسے عقل اور سمجھداری میں کنورٹ کر لیں. اس کے لیے ہمیں دنیا میں آنکھیں کھول کے، کان کھلے رکھ کے چلنا پڑتا ہے، اور سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، روزانہ میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے دن کا ایک جائزہ لینا پڑتا ہے کہ آج کا دن کیسا تھا، کیا ٹھیک کیا، کیا ٹھیک نہیں کیا، کل کیسے ٹھیک کرنا ہے. بہت سارا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے علاوہ بہت ساری آٹو بایوگرافیز، بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. پھر ٹی وی پہ جب خبریں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اس خبر میں اگر مین کریکٹر میں ہوتا تو اب کیا کرتا. یا خبریں انفولڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ خبر اب کیا شکل اختیار کرے گی، یہ کل کیا ہوگا، یہ آج ایسا نظر آیا ہے تو کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، دھارا کس طرف چلے گا. تو اس سے عقل جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو جب عقل بڑھتی ہے تو پھر آپ غلطیاں کرنے کی طرف نہیں جاتے، آپ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. آپ ایسے ہی موٹر سائیکل کا پہیہ ہوا میں نہیں اٹھاتے، آپ ایسے ہی ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جو سراب کی طرح ہوتی ہیں. ہماری کچھ نیڈز ہوتی ہیں، ہماری کچھ جو وانٹس ہوتی ہیں، تو نیڈز تو پوری کرنی ہوتی ہیں، جیسے کھانے پینے کی نیڈ ہے، آکسیجن کی نیڈ ہے، تحفظ کی نیڈ ہے، سیلف اسٹیم ہماری نیڈ ہے. لیکن کچھ چیزیں ہماری وانٹس ہوتی ہیں کہ سب سے پہلا جو ماڈل ہے آئی فون کا وہ میرے پاس ہونا چاہیے، چاہے اس کی 3 گنا قیمت ہو، یا گاڑی کا نمبر میرا یہ ہونا چاہیے، یا سیل فون کا نمبر یہ ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کوئی زبردست آدمی ہوں. تو یہ جو پرسنالٹی ایتھک ہے، جب یہ ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے تو جو ہمارا جو کریکٹر ایتھک ہے اس کی اہمیت ہماری نظروں میں ختم ہونے لگتی ہے. شادیوں بیاہوں کے موقع پہ لوگ پرسنالٹی ایتھک دیکھتے ہیں اور پھر 6 مہینے بعد رونے پڑے ہوتے ہیں. سو یہ جو والدین کا معاملہ ہے جس میں وہ ان کو اولاد سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ دھمکی ہو کہ پھر میں پڑھوں گا نہیں، چاہے یہ دھمکی ہو کہ میں رات کو گھر نہیں آؤں گا، لیٹ آؤں گا، یا دھمکی یہ ہو کہ میں پھر یہ چھوٹا نشہ نہیں کرنے دیں گے تو میں بڑا نشہ کروں گا. اچھا کوئی نشہ چھوٹا بڑا نشہ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ خود ہی کہہ دیتے اچھا تم شراب تمہیں ہم خود لا دیں گے، یا میرا ایک دوست ہے پشاور میں، اس سے اچھا گردہ تمہیں میں خود منگوا دوں گا پر تم ہیروئن نہ پیو. یہ سارے دھوکے ہیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. جب بیوی کو مریض کہتے ہیں کہ اگر مجھے پاس بیٹھ کے شراب نہیں پینے دو گے تو پھر میں باہر جا کے پیوں گا، پھر تمہیں پتہ وہاں کون کون ہوگا، پھر وہاں کون سی خواتین ہوں گی. تو بیوی کے ایک دم کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے اور کہتی نہیں نہیں میں ابھی برف کا انتظام کرتی ہوں. تو کسی کے ساتھ غلط کام میں حصے دار نہیں بنتے. آپ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ آپ کام خود کر رہے ہیں تو میں اس غلط کام میں حصے دار نہیں بنوں گا. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم
اولاد کے لیے جب جھوٹ بولتے ہیں، جب اپنے نشے کے مریض کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اس کی بربادی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ جھوٹ ہم سب بولتے ہیں، اپنے لیے بولنے تو بولنے، پر اولاد کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ اور دوسرے کی زندگی برباد کرنے کا، اگر آپ جھوٹ بول کے اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، یور بیسٹ لک، لیکن آپ اپنی اولاد کی زندگی اگر جھوٹ بول کے برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈبل جرم ہو جائے گا۔ میں یہ اخلاقی ایڈوائس نہیں دے رہا، یہ طبی ایڈوائس ہے کہ اولاد کے معاملے میں اپنے ہم بہن بھائیوں کے سامنے وڈیائیاں کرتے ہیں، جبکہ وڈیائی والی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اولاد نے ہمیں تنگ کیا ہوتا ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں، ہمیں تو بہت پرسکون طریقے سے یہ ڈیل کرتا ہے، تو دل کا بہت اچھا ہے، غصہ بہت کرتا ہے پر دل کا بہت اچھا ہے۔ تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا جو غصہ کرتا ہو اور دل کا بہت اچھا ہو۔ غصہ کرنے والوں کا تو دل بھی بیٹھ جاتا ہے، دل کا بھی بھٹا بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں کا جو غصہ کرتے ہیں۔ تو غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، غصہ حرام ہوتا ہے۔ ایموشنز کو ہی، جیسے پیرنٹس کے ایموشنز کو ہی مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ۔ آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پیرنٹس فیلنگس کو ہی اسٹرینتھ بنا کر، یعنی انٹیلیجنٹلی اگر ان کو ہینڈل کریں اور فیکٹس اور فیلنگس کو کنوے کریں تو وہ ویٹو تھریٹس کو جو ہے وہ ڈیل بہت امیکیبلی کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر اندر والدین اپنے فرض سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، 1 منٹ کے اندر اندر، کہ جب بھی اولاد میں کوئی چیز دیکھیں جو نامناسب ہے تو 20 سیکنڈ میں اس نامناسب چیز کا ذکر ایسے کریں جیسے ٹیلی ویژن پہ خبریں سناتے ہیں، جیسے کوئی خبریں سناتے ہیں۔ بریکنگ نیوز میں رولا بہت ہوتا ہے، لیکن جیسے پی ٹی وی کی خبریں ہوتی ہیں، پرسکون آرام سے پرسکون طریقے سے جو خبریں سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا رویہ تھا، یہ جو تم رات 4 بجے تک تمہارے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، تو یہ میرے لیے جو ہے تکلیف دہ تھا۔ یہ اب آپ فیلنگز بتا رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا یا سوچ رہی تھی کہ تم اپنی نیند پوری نہیں کر رہے تو صبح یونیورسٹی میں کیسے کوپ کرو گے۔ تو پھر آخری 20 سیکنڈ میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنے سونے کے ٹائم پہ دوبارہ غور کرو گے اور رات کو 10 بجے یا 9 بجے سو جایا کرو گے۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ لیٹ تم جاگ رہے تھے، نمبر 2 کہ مجھے اس سے کوفت ہوئی اور تشویش ہوئی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے۔ تو جہاں بھی معاملہ ہو، آپ اولاد سے 1 منٹ میں، یا خامند یا بیوی یا کسی سبارڈینیٹ سے، اگر آپ 1 منٹ میں یہ 3 باتیں کر دیں جو 20-20 سیکنڈ کا حصہ ہے، اگر ان کا اثر نہیں ہونا تو آپ تتے توے پر بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہونا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ولنگ ویز کے فورم سے آج کی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔